میر مرتضیٰ بھٹو، ان کے قتل کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل جو ہے نا بٹ صاحب، ان کی موت شاہ نواز بھٹو کی موت سے کہیں زیادہ بھیانک ہے. اور جس انداز میں میر مرتضیٰ بھٹو کو مارا گیا اس وقت ظلم یہ ہے کہ کس دور میں مارا گیا؟ جب ان کی بہن جو ہے وہ اقتدار میں تھی. دوسری بار، پہلی بار کا اقتدار ختم ہو چکا تھا، دوسری بار اقتدار میں تھی. وہ دوسری بار اقتدار میں تھی اور میر مرتضیٰ بھٹو کو یہ اس نے ارادہ ظاہر کیا میر صاحب نے کہ اب میری بہن پرائم منسٹر ہے، میں پاکستان آ جاتا ہوں. انہوں نے جب یہ خواہش ظاہر کی اور محترمہ تک پہنچی تو محترمہ نے کہا میں پرائم منسٹر ضرور ہوں لیکن تم یہاں نہ آؤ. کیوں؟ اس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ میرا ایک بھائی پہلے انہوں کا لفظ ہے، انہوں نے مارا، اب دوسرا بھائی بھی شکار ہو جائے. تو یہ پوچھا گیا کہ جی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ تو محترمہ نے اس بات کا برملا اظہار کیا جو ان کی مختلف اوقات کے انٹرویو ہیں ان میں یہ بات تحریر ہے کہ محترمہ نے کہا کہ میری اطلاعات خفیہ یہ ہیں بطور پرائم منسٹر کہ تمہیں بھی منظر سے ہٹایا جائے گا. یہ بھٹو خاندان کے درپے ہیں، یہ بھٹو خاندان کے درپے ہیں کہ بھٹو لیگیسی کو ختم کیا جائے. اب یہ کون چاہتا تھا؟ اسے عالمی سازش قرار دیا جا رہا ہے. اس وقت یہ ان ارتھ ہوئی بات محترمہ کے دوسرے دور اقتدار میں کہ کچھ عالمی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو شاہ نواز کے بعد نشانہ بن جائے اور اس کو بھی منظر سے غائب کیا جائے. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ بھٹو خاندان کے جو دشمن تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو سمجھ تھی کہ بھٹو کی جب تک بھٹو کا نام زندہ ہے ہماری حیثیت کوئی نہیں، بین الاقوامی طور پہ بھی پاکستان میں بھی. اب جب بینظیر بھٹو نے منع کر دیا اپنے بھائی کو تم نہیں آؤ تو اس نے کیا اصرار کیا؟ اب عجیب سی بات ہے اور یہ حصہ ہے تاریخ کا. میر مرتضیٰ بھٹو نے کہا کہ میں ارادہ کر چکا ہوں پاکستان آنے کا، تم میری بہن ہو، پرائم منسٹر ہو، لیکن تم ضیاء الحق کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہو. اچھا. اس نے الزام لگایا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ میرے باپ کے قاتلوں کے ساتھی ہیں، ان کے پروردہ ہیں، ان کے جانشین ہیں. ایک لفظ استعمال ہوا اس دور کے اخبارات کی زینت بنا اور 4 سے 5 سال چلتا رہا. آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں، وہ تھا باقیات ضیاء الحق. اچھا. کہا گیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو باقیات ضیاء الحق کے ہاتھ میں کھیل رہی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کا سگا بھائی میر مرتضیٰ یہ الزام لگا رہا ہے اپنی بہن پہ کہ وہ کس پہ کھیل رہی ہیں؟ وہ ضیاء الحق کے ساتھیوں کے اشاروں پہ چل رہی ہیں. وہ محترمہ کی اپنے بہن کی بات مانے بغیر وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور پاکستان آ کے سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی جماعت بناؤں گا جس کا نام کیا ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ، PPP-SB شہید بھٹو. وہ جب پاکستان آ کے سیاست اناؤنس کرتے ہیں تو ان کی والدہ مادر جمہوریت نصرت بھٹو یہ اعلان کرتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی انتخابی مہم چلاؤں گی کراچی سے. 2 حلقوں سے میر مرتضیٰ بھٹو فارم امیدوار بنتے ہیں اور انتخابی فارم جمع کروا دیتے ہیں. محترمہ نصرت بھٹو گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر جا کے کمپین کرتی ہیں اپنے بیٹے کی اور بھٹو کی شہادت کا ووٹ مانگتی ہیں کہ یہ شہید بھٹو کی وراثت ہے، مرتضیٰ بھٹو بڑا بیٹا ہے اور اس کو ووٹ دو. کس جماعت کے پلیٹ فارم پہ؟ شہید بھٹو گروپ، پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ. 1 حلقے سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، 1 حلقے سے کامیاب ہو دوسرے سے ہار جاتے ہیں. اس دوران ایک بہت بڑی مخالفت خود پیپلز پارٹی کے اندر سے مرتضیٰ بھٹو کی میدان میں آتی ہے. جس طرح نصرت بھٹو میدان میں آتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اس طرح ان کے مخالفین میدان میں آتے ہیں بیٹے کو شکست دوچار کرنے کے لیے. کون تھے وہ؟ وہ لوگ تھے پیپلز پارٹی کے بھی، MQM کے بھی، جماعت اسلامی کے بھی. اور اس وقت وہ جماعتیں
جو اردو سپیکنگ کی نمائندہ جماعتیں تھیں، پختون جماعتیں تھیں، سب اکٹھی ہو گئیں اگینسٹ دی مرتضیٰ بھٹو. مرتضیٰ بھٹو جیت کی خوشی میں ایک ریلی نکالتے ہیں، قافلہ جا رہا ہوتا ہے واپس. اس دوران مقدمے بھی درج ہوتے ہیں، مرتضیٰ بھٹو پہ کئی مقدمات درج ہو رہتے ہیں، جھوٹے سچے ایسے ہی، کسی نے حملہ کیا، کسی نے. ان کے 8 ساتھی مارے جاتے ہیں اس دوران. اچھا ویسے ان کی بہن اقتدار میں، اس کے ہوتے ہوئے ان پہ مقدمات ہو رہے ہیں. بس یہی ڈائلما تھا اور یہی کہا گیا. تاریخ نے بعد میں اوراق جو بہت زیادہ سیاہ ہوئے ہیں نا، وہ اسی پہ ہوئے ہیں. ان میں تاریخ میں یہ لکھا ہے، کراچی کی تاریخ میں، کہ میر مرتضیٰ بھٹو ان کے ساتھیوں کے خلاف ان کی بہن کے دور میں نہ صرف مقدمات درج ہوئے، 8 افراد ایسے تھے جو ان کے اقربا میں تھے، انہیں جعلی پولیس مقابلوں میں مخالفین کے ہاتھوں مروا دیا گیا. میر مرتضیٰ بھٹو اپنے ساتھیوں کی ہلاکت پہ، جدائی پہ، مقدمات جھوٹے اندراج ہو رہے تھے، ان کے خلاف تھانے جا رہے ہیں، کچہری جا رہے ہیں، ہر روز احتجاج کرتے دکھائی دیتے تھے. تو لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے خلاف ایسا لاوا پکایا جائے، ایسا جو ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں بھانبڑ، طوفان کھڑا کریں کہ وہی لوگ جو بھٹو خاندان کے افراد کو پس پردہ دھکیل رہے تھے، اسی طرح وہ لوگ ایکٹیو ہو گئے کہ ان کی سیاست کو ختم کیا جائے. تو اس وقت میر مرتضیٰ بھٹو ایک ریلی احتجاج کے بعد واپس قافلہ ان کا جا رہا تھا، تو گھر سے کچھ قدم کے فاصلے پہ وہاں جا کے اچانک پولیس والوں کی طرف سے تڑ فائرنگ ہوتی ہے. میں وہ جائے وقوع دیکھ کے آیا ہوں، آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. اس جگہ پہ فائرنگ ہوتی ہے جہاں لیفٹ سائڈ پہ ایک DIG تھے ڈاکٹر شعیب سڈل، ان کی رہائش گاہ تھی. جمعے کا دن تھا، چھٹی تھی، عام تعطیل ہوتی ہے، قومی تعطیل، جمعہ آف ڈے ہوتا تھا اس دور میں. جمعے کے دن وہ قریب اسپتال میں، ایک پرائیویٹ اسپتال میں لے کے جاتے ہیں. وہاں وہ ان کو کوشش کرتے ہیں، اسپتال میں ڈاکٹر تھا کوئی نہیں، برا حال تھا، نرسنگ نے کوشش کی. میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے جاں بر نہیں ہوتے اور وہ خالق کی کس جاں ملتے. ان کے قتل کے بعد بے نظیر بھٹو کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ساری سرکاری مصروفیات جتنی تھیں، ذاتی مصروفیات، وہ ترک کے کراچی پہنچتی ہیں، ترک کرتی ہیں، کراچی آ جاتی ہیں. کراچی آ کے اپنے بھائی کے لیے فوری طور پہ یہ حکم دیتی ہیں، تدفین کے مراحل تو ہوں گے، کہ اس کی انکوائری کی جائے، تحقیقات کی جائے. پولیس مقدمہ درج کرتی ہے، نامعلوم افراد کے خلاف کوئی درج نہیں ہوتا کس نے کیا، اور وہ درج ہوتا ہے. 2-3 FIR اس پہ بھی مختلف قسم کی ہیں. یہ FIR درج ہوتی ہے اور محترمہ GIT بنا دیتی ہیں. GIT بنتا ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بیٹھتی ہے، وہ اس کے ہر پہلو سے تحقیق کرتی ہے، اور تحقیق میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایکسٹرا یوز آف فورس ہے. ایکسٹرا یوز آف فورس کہتے ہیں کہ اختیارات کا تجاوز زیادہ نہیں، اختیارات کا تجاوز نہیں، طاقت کا تجاوز، طاقت کا استعمال بیجا ہوا تجاوز کیا گیا. کس کی طرف سے؟ پولیس کی طرف سے. لیکن پولیس کیا موقف لیتی ہے؟ یہ راؤ انوار کا ہم نے تذکرہ کیا، SSP کا، چھوٹے رینک سے اوپر تک گئے تھے. راؤ انوار نے اب یہ انکشافات جو 4-5 کیے ہیں نا محترمہ کی شہادت کے بعد، ابھی ریسنٹلی، اس میں انہوں نے مرتضیٰ کے قتل کے حوالے سے بھی کچھ راز ایسے تھے جو افشا کیے ہیں. محترمہ کے تو کیے ہیں سیکورٹی کے معاملات پہ، پولیس افسروں کی گرفتاری پہ، لیکن اس میں بہت سارے معاملات اس نے کیے ہیں. اس میں یہ لکھا ہے ان کے بیان میں کہ جی مرتضیٰ بھٹو کو پولیس نے جان بوجھ کر قتل کیا، جان بوجھ کر قتل کیا، اور ٹارگٹ کلنگ ہے یہ راؤ انوار کا. پولیس نے جس طرح قتل کیا، جس انداز سے کیا، وہ نہایت خطرناک ہے، نہایت خطرناک. وہ GIT جو ہے وہ بھی اپنی تحقیق کرتی ہے، تفتیش کرتی ہے، لیکن دائرہ کار صرف یہیں تک رہتا ہے کہ یہ مس ایڈونچر تھا. انہوں نے اس فائل کو کلوز کر دیا. میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد ایک برطانوی ٹیم آتی ہے جو میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی تحقیقات کرتی ہیں. ان میں سے ایک تحقیق میں پنجاب پولیس کے 2 افسر، احمد خان چدڑ اور غلام محمد کلیار، ان کو بھی GIT کا حصہ بنایا جاتا ہے. میں بھی وہاں کراچی گیا اور ہم نے جا کے دیکھا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کا جو مقتل ہے، جس سڑک پہ یہ واقعہ ہوتا ہے، جس کے میں نے آپ کو بتایا کہ گرد و نواح میں پولیس افسران کی رہائش گاہیں ہیں،
ایک وہاں پولیس افسروں نے ایک فل ڈریس ریہرسل کی, ایک مصنوعی ایک قافلہ بنایا, مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ جس طرح گیا ہے وہ گاڑیوں کا قافلہ بنایا اور مرتضیٰ بھٹو کو گاڑی میں بٹھایا اور کھڑا کیا. وہ قافلہ وہاں سے گزرا تو مختلف اینگل سے فائرنگ کی گئی. کون سی گولی؟ ربڑ کی گولیاں برسائی گئی. ربڑ کی گولیاں برسا کے یہ دیکھا گیا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو کس طرح گولی لگی. تو گولی اس طریقے پہ لگائی گئی کہ ایک شخص اس پولیس افسر کی کوٹھی میں, ایک درخت ہے بہت بلند و بالا, اس درخت کے اوپر بیٹھتا ہے کانسٹیبل. جب وہ گولی مارتا ہے تو عمودی گولی ان کے دماغ میں لگتی ہے جو وجہ ہلاکت بنی ہے مرتضیٰ بھٹو کے. اچھا, اس میں تو کہا گیا کہ نیچے سے گولیاں چلی ہیں, پولیس والے لیٹ کے گولیاں چلاتے. پولیس والے 8 مختلف فائرر تھے, 8. کوئی کوٹھی کے اندر, کوئی کوٹھی کے گیٹ پہ, کوئی سڑک پہ, چاروں طرف سے حملہ کیا گیا. جس کے بعد ان مشترکہ تفتیشی ٹیموں کا یہ موقف تھا کہ یہ منصوبہ بند فائرنگ تھی. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلی گولی جو ہے وہ میر مرتضیٰ بھٹو کے قافلے کی طرف سے چلی. یہ کوئی ایویڈنس نہیں ملی. جتنا اسلحہ ایمپٹیز, خالی گولیاں, جتنا اسلحہ پولیس نے ریکور کیا اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو پیش کیا, ان میں کوئی ایسا خول نہیں ملا جو پبلک کی طرف سے. ساری سرکاری گولیوں کا خول تھے. ہزاروں کی تعداد میں گولی چلی ہے, ہزاروں کی تعداد میں. پولیس کس کے ہاتھوں میں کھیلی ہے؟ پولیس کو حکم کس نے دیا آج تک معمہ ہے. سگی بہن پرائم منسٹر ہو, سگا بھائی ایم پی ہو, قافلے کو لے کے جا رہا ہو, اس پہ اس انداز سے بہیمانہ فائرنگ کی جائے. اندھادھند فائرنگ تھی, بالکل انڈسکرمنیٹ فائرنگ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ثابت ہوا. اور اطراف سے گولیاں چلیں, ان کے ساتھی بھی بیچارے شہید ہوئے, خود بھی میر مرتضیٰ بھٹو شہید ہو گئے. لیکن آج تک یہ سربستہ راز ہے کہ حکم کس نے دیا, کیوں گولی چلائی گئی. پولیس کا آمنا سامنا کیسے ہوا, یہ بھی تو ایک راز ہے. وہ تو قافلہ گزر رہا ہے اور پتا تھا ان کو واپس یہیں سے آنا ہے, گھر جا رہے تھے, وہ اسی سڑک سے گزرنا تھا, کوئی اوپر سے آواز سے تو جانا نہیں تھا, کوئی ہیلی کاپٹر تھوڑی تھا, روڈ پہ جا رہے تھے نا. اب وہ گاڑیوں کا قافلہ تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ کون؟ اس طرح کے واقعات میں بینیفیشری کہ کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. فائدہ اس قوت نے حاصل کیا جو اس بات کو پریویل کرنا چاہتی تھی کہ بہن کی وزارت عظمیٰ کے دور میں بھائی شہید کیا گیا. مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی سازش تھی کہ بہن بھائی. اب دیکھیں ان کی دوسری بیوہ کنوا بھٹو, پھر ان کا شاہ نواز, ان کا بیٹا, یہ سارے خاندان والے خلاف ہو گئے نا اپنی پھپھو کے. بس یہی مقصد تھا. بینیفیشری وہ گروپ, وہ عناصر, وہ شخص تھا جو یہ چاہتا تھا کہ بھٹو خاندان کا شیرازہ بکھر جائے اور بھٹو خاندان کے ہر شخص کو لگ رہا ہے, میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ منصوبہ ایسا خوفناک ہے کہ ہر شخص کو چن چن کر مارا جائے. کیوں؟ کہ بھٹو کا نام و نشان نہ رہے. لیکن قدرت کا کرشمہ کیا ہے کہ نہ صرف بھٹو کا نام و نشان باقی ہے بلکہ پروان چڑھ رہا ہے, مخالفین بھی تسلیم کر رہے ہیں. اور بھٹو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, بھٹو آج بھی زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے, ہر گھر سے نکل رہا ہے. یہ ان کا سیکنڈ لاسٹ, اب تک سیکنڈ لاسٹ ٹارگٹ تھا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو منظر عام سے ہٹایا گیا. آج تک مرتضیٰ بھٹو کے قاتل انجام کو نہیں پہنچے. جس شخص انسپیکٹر کو جو عینی شاہد تھا پلیس آف اکرنس پہ جائے وقوع کا سب سے اہم ترین گواہ سیال ایس ایچ او, جس کو گولی بھی لگی تھی, اس کے ٹانگ میں گولی لگی, پھر بعد میں پرسار طور پہ ہلاک ہو گیا اور کہا گیا اس نے خودکشی کی ہے. یہ بھی مہمہ ہے, یہ خودکشی بھی مہمہ ہے. اور پھر جن 2 افراد نے تفتیش کی مقدمہ قتل کی ابتدائی, ان کی ہلاکت کا بھی آج تک نہیں پتہ لگا. وہ بھی دونوں بیچارے منظر عام سے غائب ہو گئے. 3 پولیس والے, پہلے تو مرتضیٰ بھٹو, پھر ان کے ساتھی شہید ہوئے. 3 پولیس والے بھی جان کی بازی ہار گئے. کسی کا نہیں پتا وہ کیا ہوا. اس واقعے میں تقریباً کم و بیش 11 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. آج تک یہ گتھی نہیں سلجھ سکی
کہ مرتضیٰ بھٹو کو قتل کس نے کیا, کس نے کروایا, کیوں کروایا. بھٹو خاندان کو جو میسج دیا گیا وہ میسج دینے اور دلوانے والے کون لوگ ہیں, یہ بٹ صاحب آج تک راز ہے. یہ سیکنڈ لاسٹ شخصیت تھی بھٹو خاندان کی جو اندیکھے کہہ رہا ہوں, اندیکھی سازش کا شکار ہوئے, اندیکھے گروہ کے ہاتھوں مارے گئے. پولیس کو کس نے آرڈر دیا تھا کہ وہ اس پر اٹیک کرے؟ یہ تینوں پولیس والے جو میں نے آپ کو بتایا نا, زندگی کی بازی ہار گئے. ان تینوں کے سینوں میں یہی راز تھا. اب ایک بات سامنے آئی کہ یہ کانسٹیبل تھا جو ڈی آئی جی گھر پہ تعینات تھا, وہ چند روز پہلے, چند ماہ پہلے, جو بھی کہہ لیں, بالکل نو خیز نو آموز بھرتی ہوا تھا کراچی پولیس میں. لیکن جو تحقیقات میری آنکھوں کے سامنے ہوئی, جو نوجوان ڈاکٹر شعیب سیٹل کی کوٹھی کا گارڈ تھا جس نے فائرنگ کی ہے, وہ کم از کم 16 سال سے پولیس میں تھا. اور ڈی آئی جی کی کوٹھی پہ کوئی فرسٹ ہینڈ بندہ جو اس کو مہینہ نہ گزرا ہو وہ تعینات کرنا, کوئی احمق ایسا کام کرے گا نا. وہ ایس پی ایڈمنسٹریشن جو تھا, میں نے اس سے بات کی تھی, میں نے ان سے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ جھوٹ ہے, بے بنیاد ہے, پرانا کانسٹیبل تھا, ہم نے اس کو حراست میں لیا ہے. لیکن اس کے بعد اس کا کیا بنا؟ عدالتیں بھی خاموش ہیں, پولیس کی کارروائی بھی خاموش ہے. آج تک نہیں پتہ لگا کہ کس کے حکم پر گولی چلائی گئی, اور یہ ثابت نہیں ہو پا رہا کہ چلتا ہوا جو قافلہ ہے اس میں سے کون احمق گولی چلائے گا پولیس والے پہ. اور پولیس والوں نے کیا, انہوں نے کہا روکا ہی نہیں, قافلہ تو جا ہی رہا ہے. وہ جسٹ پاسر بائز تھے, اور پاسر بائی کو جو ہے نا اچانک فائرنگ کی گئی. اور یہ قافلے کے باقی جو زخمی تھے اور جو اس میں شریک تھے, ان سے میری گفتگو بہت ڈیٹیل 2-2.5 گھنٹے ہوئی ہے, میں وہاں رہا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تو غیر متوقع طور پہ فائرنگ آئی ہے, ہم تو تیار ہی نہیں تھے اور نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ تھا, ہم کیوں فائر کرتے پولیس والوں پہ. ایک دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہی ہیں پولیس والے, تو ہم کیوں نشانہ بنائیں گے ان کو, ہمیں کون سی انہوں نے رکاوٹ پیدا کی ہے. یہ تو اطراف سے فائرنگ ایک دم آئی ہے, ہمارے لیے غیر متوقع تھی, اور ہم پہ گولیاں برسائی گئی, اور ہم گر گئے, کچھ زخمی ہو گئے, کچھ اچھا بہت سے لوگوں نے دوڑ کے جان بچائی. اور فائرنگ جو ہے نا بعد میں بھی ہوتی رہی. قافلے میں سے یہ جو حالات ان کے تھے بیچارے کے, مرتضیٰ بھٹو وغیرہ کے اور ان کے ساتھیوں کے, جو باقی لوگ تھے ان میں افراتفری تھی. وہ کہتے ہیں وہ تو بار بار تک ہمارے پیچھے آ کے فائرنگ کرتے رہے پولیس والے, بھاگتے لوگوں پہ گولیاں برسائی گئیں. جو کھڑا ہو, جو امن و امان میں خرابی پیدا کر رہا ہو, خلل کر رہا ہو, وہ تو اور بات ہے. لیکن جو چلے گئے تھے, جائے وقوع سے دور چلے گئے, ان پہ گولیاں برسائی گئیں. تو یہ بٹ صاحب آج تک مہمہ حل نہیں ہو سکا, جس طرح شاہ نواز کا حل نہیں ہوا, جس طرح یہ پتہ نہیں لگا کہ کون تھا مجرم اصل جس نے ذوالفقار علی بھٹو پہ جو الزام لگا تھا وہ قصوری صاحب پہ گولی چلائی تھی. اسی طرح کا وہ بھی سربستہ راز ہے.